کہ लोकतंत्र चीख रही है और शक्ति तंत्र मस्ती में अंगड़ाइयां ले रही हैं कि तुम जो चाहो कर लो, हम वही कहेंगे जो आप करेंगे। शक्ति अगर अपने ताकत पर, शक्ति अगर अपने मसल पावर पर, शक्ति अगर अपने नंबर ऑफ यूनिटी पर फैसले करने लगे कि पार्लियामेंट में जिनकी मेजॉरिटी है उनके फैसले होंगे, अगर यही हुआ होता तो आप सोचिए कि भारत में कितने ऐसे फैसले हुए हैं जो माइनॉरिटी के स्टेटस को मेंटेन किया गया है। मैं माइनॉरिटी से मुराद अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जब माइनॉरिटी में होती है तो मेजॉरिटी के लोकतंत्र की खुशबू और उसके हुस्न का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वो माइनॉरिटी के लोग और अपोजिशन का भी रिस्पेक्ट करना ये पोजीशन वालों की जिम्मेदारी होती है। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं? तो याद रखिए, अहंकार एक दिन टूट जाएगा, दिन का उजाला एक दिन छुप जाएगा, रात के अंधेरे अंगड़ाइयां लेगी, लेकिन ये देश बाकी रहेगा, लोग बाकी रहेंगे, ये मीडिया भी रहेगी और ये हम भी रहेंगे, देश का संविधान भी रहेगा। एक दिन लिखा जाएगा कि आपने कितनी नाइंसाफी की है। भारत के करोड़ों मुसलमानों ने आपसे क्या मांगा था? आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हैं, आप हमें धमकाना चाहते हैं, आप हमें हाशिए पे पहुंचाना चाहते हैं। तो याद रख लीजिए, आप जहां चाहे पहुंचाने का इरादा कर लें, लेकिन हम भी अपनी बात आपको साफ कर देना चाहते हैं कि जो जी चाहे आपका कर लीजिए, मगर हम देश और संविधान को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हमसे कहते कि आप 100 आदमी के साथ तशरीफ लाइए। हुजूर, 100 तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप 4 भी कहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान गनी का वाकया याद दिलाते हुए तारीख का एक नया इनकलाब बर्पा कर देते। अगर आपका रहबर मुअज्जिन होगा तो आपको यकीनन मस्जिद के पते मिल जाएंगे। अगर आप वजीरों के तलवे चाट रहे होंगे तो हो सकता है कि बादशाहों के दरबार तक रसाई आपकी हो जाए। अजीज़ान मिल्लत, अगर घोड़े को रहबर बनाओगे तो जंग के मैदान तक पहुंच जाओगे, लेकिन यह भी सच है अगर चील, कौवे और गिद्ध तुम्हारे रहबर हों तो शायद सड़ी हुई लाशों तक तुम पहुंच जाओ। लेकिन जब हमारी रहबरी उन बुजुर्गों के हाथों में होती है जो रहबरी करते वक्त भारत के संविधान का भी एहतराम करते हैं, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत के तहत मिल्लत और कौम और मुल्क को लेकर चलते हैं, तो याद रखिए फिर इसी नजरिए फिक्र का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अंतरिम आदेश तो आया, लेकिन अभी तक जो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर जिस तरह का फैसला मुस्लिम समाज के लोग चाहते थे, संविधान प्रेमी चाहते थे, वो फैसला नहीं आया है। अब इस पर फुल जजमेंट कब आएगा ये तो वक्त बताएगा। ये राइट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमने आपको कुछ जो है अभी स्पीच का एक हिस्सा दिखाया है, आगे आप सुनेंगे कि किस तरीके से मौलाना अबू तालिब रहमानी ने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से दहाड़ लगाई। आपको बताते चले, मौलाना अबू तालिब रहमानी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत जानदार बोलते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं और अक्सर वह हाकिम वक्त से आंख मिलाकर बात करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आज 100 ही लोगों के लिए परमिशन दिया गया था, अगर 4 देते तो हम 4 आते। हम उन्हें मिसाल देते उन 4 खलीफाए वक्त का जिन्होंने इस्लाम के लिए जो कुछ किया है उस पर न जाने कितनी कहा सकता है जान कुर्बान हो जाए। आपको बताते चले, जिस मामले को लेकर के ये बात की जा रही है वो लगभग आप तमाम लोग जानते हैं। मौलाना अबू तालिब रहमानी को सुनिए कि कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माज़ज़ सदर हैं, माज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब, नायबीन सदूर, अमायदीन मुल्क, मजलिस आमला के मुअज़्ज़ज़ अरकान, और जैसा कि बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलेक्टेड इन्वाइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। उन्होंने मुझे सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं अपनी रिवायत के मुताबिक बात शुरू करता हूँ। जंतर मंतर पे आज तक जितने लोग भी आते हैं वो सब दुख और दर्द के साथ आते हैं। कोई भी यहाँ पे मंगनी और सगाई करने नहीं आता है। और अच्छा है कि नीम के दरख्त के नीचे हमें बिठाया गया है, तो हम जो बात भी कहेंगे वो जस्टिफाई होगी कि गुलाब के पौधे के नीचे बैठकर हमने कांटों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा है। अज़ीज़ान मिल्लत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी एक मजबूत रिवायत रखता है
اور وہ روایت یہ ہے کہ آندھی ہو یا طوفان مگر وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی ریولیوشن اور تحریک کو آگے بڑھاتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے اور اس کی شان ہے. اسے گدگدائے تو بہت جاتے ہیں, اسکائے بھی بہت جاتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ لگام جن کے ہاتھوں میں ہے سنجیدگی ان کے دامن کو چوم لیا کرتی ہے. اگر آپ کا رہبر مؤذن ہوگا تو آپ کو یقیناً مسجد کے پتے مل جائیں گے. اگر آپ وزیروں کے تلوے چاٹ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہوں کے دربار تک رسائی آپ کی ہو جائے. عزیزان ملت, اگر گھوڑے کو رہبر بناؤ گے تو جنگ کے میدان تک پہنچ جاؤ گے, لیکن یہ بھی سچ ہے اگر چیل کوے اور گدھ تمہارے رہبر ہوں تو شاید سڑی ہوئی لاشوں تک تم پہنچ جاؤ. لیکن جب ہماری رہبری ان بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو رہبری کرتے وقت بھارت کے سنویدھان کا بھی احترام کرتے ہیں, قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے تحت ملت اور قوم اور ملک کو لے کر چلتے ہیں, تو یاد رکھیے پھر اسی نظریہ فکر کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. آج یہاں ہم لوگ جتنے ہیں یہ سب کے نام پہ نعرے لگتے ہیں, تو نعرے لگانے والی بھیڑ کو اس وقت دلی نے برداشت نہیں کیا. دلی کا دل اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ وہ 1000-5000 لوگوں کو اپنے دلوں میں محبت کے ساتھ گنجائش نہیں دیتی, مگر شاید یہ دلی کا دل چھوٹا نہیں ہے بلکہ دلی کے بادشاہ کا دل بہت چھوٹا ہو چکا ہے. اتنا دل چھوٹا ہو چکا کہ آج وہ ہم سے کہتے کہ آپ 100 آدمی کے ساتھ تشریف لائیے. حضور 100 تو بہت بڑی بات ہے, اگر آپ 4 بھی کہتے تو ابو بکر و عمر و عثمان غنی کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے تاریخ کا ایک نیا انقلاب برپا کر دیتے. لیکن آپ نے 100 کی اجازت دی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مگر شکریہ اس بات پر بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہمارا پاسپورٹ اور ویزا نہیں مانگا, کم سے کم ملک کا شہری تو تسلیم کیا آپ نے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس جنتر منتر پر دوبارہ دھرنا دینے کے لیے پہنچا ہے. رمضان کی بھوک اور پیاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مقام پر دھوپ چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں یہ جنتر منتر مکمل بھرا ہوا تھا جب ہم نے اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ سے آپ اس بل کو پاس نہ کریں. لیکن معاف کیجیے گا, ہماری یہ ماننی سرکار اور آدرنی پردھان منتری جی اور ان کے ماننی منتری مائنورٹی افیئرز کے یہ جناب آپ اچھے لوگ تو ہیں, لیکن آج جنتر منتر پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگ جب بھی یہاں ہیں بات کرنے کے لیے تو انہوں نے احسان کیا ہے بھارت کے سنویدھان پر. جب یہاں کوئی بولتا ہے تو دنیا کہتی ہے سنویدھان زندہ ہے, جب یہاں کوئی بولتا ہے تو دنیا کہتی ہے لوکتنتر زندہ ہے, جب یہاں کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھارت کی آواز زندہ ہے. مگر آج جب ہم بولنے آئے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سنویدھان کی رکشا کی بات کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آج بات لوک تنتر اور شکتی تنتر کے درمیان لڑائی کی ہے. آج ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ لوک تنتر چیخ رہی ہے اور شکتی تنتر مستی میں انگڑائیاں لے رہی ہیں کہ تم جو چاہو کر لو, ہم وہی کہیں گے جو آپ کریں گے. شکتی اگر اپنے طاقت پر, شکتی اگر اپنے مسل پاور پر, شکتی اگر اپنے نمبر آف یونٹی پر فیصلے کرنے لگے کہ پارلیمنٹ میں جن کی میجورٹی ہے ان کے فیصلے ہوں گے, اگر یہی ہوا ہوتا تو آپ سوچئے کہ بھارت میں کتنے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو مائنورٹی کے سٹیٹس کو مینٹین کیا گیا ہے. میں مائنورٹی سے مراد الپ سنکھیک سمودائے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جب مائنورٹی میں ہوتی ہے تو میجورٹی کے لوکتنتر کی خوشبو اور اس کے حسن کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ وہ مائنورٹی کے لوگ اور اپوزیشن کا بھی ریسپیکٹ کرنا یہ پوزیشن والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے 6-8 ستون ہیں, کھمبے ہیں, استمبھ ہیں ہمارے, اس سارے استمبھ کا کیا حال ہے. یہاں پر ہمارے میڈیا بھائی بہن بھی موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اگر یہ اپنی طاقتوں کا استعمال کریں, لیکن مدے کو پہنچائیں کہ اگر بھارت کا مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ ناانصافی ہو رہی ہے, انصاف یہ طے کرنا تو بات کی بات ہے, آپ کے اہنکار کا تو یہ حال ہے کہ آپ بات بھی کرنا نہیں چاہتے. تو یاد رکھیے اہنکار ایک دن ٹوٹ جائے گا, دن کا اجالا ایک دن چھپ جائے گا, رات کے اندھیرے انگڑائیاں لے گی, لیکن یہ دیش باقی رہے گا, لوگ باقی رہیں گے, یہ میڈیا بھی رہے گی اور یہ ہم بھی رہیں گے, دیش کا سنویدھان بھی رہے گا. ایک دن لکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی ناانصافی کی ہے. بھارت کے کروڑوں مسلمانوں نے آپ سے کیا مانگا تھا؟ آپ سے یہی تو کہا کہ ہمارے وقف کی زمینیں جو ہمارے بزرگوں نے چیریٹی کی ہے, یہ کسی آشرم کی زمین نہیں ہے, یہ کسی دوسرے سنستھا کی زمین نہیں ہے, یہ چودھری اور زمینداروں کی زمین نہیں ہے,
یہ ہمارے بزرگوں نے خیرات کی ہے, یہ بلیورز کی چیریٹی ہے, لوگوں نے رکھا لوگوں کے بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. لیکن ایسے موقع پر آپ نے تمام زمینیں اس طرح سے لینے کا پلان کیا. آپ صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ آپ سرکار نہیں چلا رہے ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ مگر آپ قانون کی آڑ لے کر اپنی مضبوطی اور طاقت کی وجہ سے آپ ہمیں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں حاشیے پہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے, آپ جہاں چاہیں پہنچانے کا ارادہ کر لیں, لیکن ہم بھی اپنی بات آپ کو صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ جو جی چاہے آپ کا کر لیجئے, مگر ہم دیش اور سنویدھان کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جتنے لوگ کہا, آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کی ایک آواز پر پورے دیش سے کئی لاکھ لوگ دلی آ سکتے تھے, مگر ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا کہ 100 آدمی سے اوپر نہیں آنے چاہیے. ہم نے کہا ہم لا اینڈ آرڈر کا ریسپیکٹ کریں گے, جو پرمیشن دی گئی اس کو مانیں گے, جتنا وقت کہا گیا اس کو مینٹین کریں گے. ہماری طرف سے ایک تن کا بھی خراب نہیں کیا جائے گا, مگر آپ جو چاہیں کر لیں, اتہاس لکھا جائے گا, تاریخ لکھی جائے گی, اور اس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم زمین واپس لے سکیں یا نہ لے سکیں, لیکن اپنی زندگی کا ثبوت ہر حال میں دیں گے انشاءاللہ. اور پولیٹیکل پلیٹ فارم سے بھی ثبوت دیے جائیں گے جہاں جہاں موقع ملے گا. بھارت کا سنویدھان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ زندہ باد. سنا آپ نے مولانا ابو طالب رحمانی کو, بہت شاندار طریقے سے انہوں نے وقف سنشودھن ایکٹ کے معاملے پر اپنی بات کہی ہے. آپ کو بتاتے چلے, وقف سنشودھن ایکٹ کا معاملہ لگاتار زور و شور سے میڈیا کی سرخیاں بنتی رہی ہے, لیکن اس پر جو مسلم سماج کا پرسپیکٹیو ہے اس پر کئی بار بات نہیں ہوئی. اس کے پیچھے وجہ آپ جانتے ہیں, آج کے وقت میں حاکم کے پاس سب چیزیں ہیں, اور کہیں نہ کہیں الیکٹرانکس میڈیا کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا حکومت سے سوال پوچھنے میں, وہ نہیں ہے. خیر, ابھی اس کو لے کر کے لگاتار پردرشن جاری ہے. آج جنتر منتر پر یہ پردرشن ہوا. اس درمیان کئی دگگج وہاں موجود تھے, خود مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب, اس کے علاوہ ممبر آف پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اس کے علاوہ محب اللہ ندوی صاحب, اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے چہرے جو ہے وہاں نظر آئے. وقت بتائے گا کہ اس پر کیا کچھ ہونا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا.